ایران کے اوپر کل شام کے اندر حملے ہوئے اور شام کے اندر حملے ہونے کے بعد آج شامی فوج اور ان کے اعلیٰ حکام نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل آگ سے کھیل رہا ہے۔ اسرائیل نے اگر یہ والے کام اور اس خطے کے خلاف کام کرنا نہیں چھوڑے تو ہم بھی ان کے خلاف محاذ اکٹھا کریں گے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب اسرائیل کو ان حملوں کی قیمت جھکانی پڑے گی۔ ایسا اسرائیل کے خلاف شام کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ یہ سرکاری بیان ہے اور اس کو اسرائیل نے کافی اچھے سے انالائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل لگاتار شام کے اندر ایران کے ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کل 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ حلب کے اندر اور دمشق کے اندر ایران کے کارگو جہازوں کا تعاقب کرتے ہوئے اسرائیل نے متعدد میزائل جہازوں پر گرائے تھے۔ بہرحال اس میں کسی کا نقصان جانی تو نہیں ہوا، لیکن اسرائیل نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ ہم نے مٹیریل ڈیمیج بہت زیادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ اسرائیل آگ سے کھیل رہا ہے۔ رات بھر حملوں کے بعد شامی وزیر خارجہ کا بڑا رد عمل آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی گزشتہ شب دمشق کے نواقف میں اور حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملوں کے رد عمل میں یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسیز کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں صرف مادی نقصان ہوا ہے اور شام کی فضائی دفاع نے دارالحکومت دمشق کے اندر متعدد اسرائیلی میزائل مار گرائے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک اسرائیل نے ان حملوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل علاقے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور خطے میں عسکری اور سلامتی کی صورتحال دھماکہ خیز بنا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شام بار بار اسرائیلی حملوں پر خاموش نہیں رہے گا اور اسرائیلیوں کو جلد اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل نے حالیہ برسوں میں شام میں متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر ان کے اتحادی جنگجو، ان کے مبینہ ہتھیاروں کے قافلوں اور اسلحے کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شام نے جون میں دمشق میں اپنے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملے کا اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ فضائی بمباری کے نتیجے میں ہوائی اڈے پر کئی ہفتوں تک پرواز کی آمد و رفت کی سرگرمیاں معطل رہی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان ہے کہ دمشق کے اس سویلین ہوائی اڈے کو ایران نے ہتھیاروں اور ملیشیاز کی نقل و حرکت کے لیے باقاعدگی سے استعمال کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل بار بار اس ایئرپورٹ کو یا بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنا رہا ہے اور آئندہ بھی بناتا رہے گا۔ ایک طرف اسرائیل بیان بازی کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل والے کسی صورت بھی شام کے اندر ایران کو فلرش نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی ان کے سامان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ استعمال کرنے دیں گے، اور ساتھ ساتھ ایران بھی اپنی ضد پر کھڑا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنے میزائلوں کی ہتھیاروں کی ترسیل کر رہا ہے یہ بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے۔